تو یہاں تک جو مولوی تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھے لگوائے تھے. لیکن جب ابھی بارات آئی تھی ماما کو پتہ چل گیا تھا. ماما نے کہا تھا کہ نکاح نہیں کرنا ہے, کوئی بات نہیں, بارات واپس جاتی ہے تو چلے جائے. ایک ماموں نے کہا تھا, وہ بھی باہر ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اب جہاں دوسری شادی ہوئی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ اب ادھر سے تمہارا جنازہ ہی جانا ہے. اور ماما ساتھ تھی, لیکن ماما کہتی تھی میں مجبور ہوں. پہلی شادی پہ صرف چھوٹے ماموں تھے, دوسری شادی پہ سارے تھے, پاپا بھی تھے, ماموں سارے آئے ہوئے تھے. تو ماما کہتی تھی کہ میں سب آئے ہوئے ہیں, جو کریں گے وہ بڑے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو کال کی, پھر میں ان کے ساتھ آ گئی, پھر ڈیورس لی, وہاں سے پھر نکاح کیا, پھر 1 مہینہ ٹھیک رہتے, پھر ایسے ہی مار کٹ آئی. دوسری ڈیورس کے 1 مہینے بعد آپ نے تیسری شادی کر لی, وہ کس سے کی؟ پہلے میاں سے. جس سے آپ نے پہلے ڈیورس لی تھی اسی سے آپ نے پھر تیسری شادی کر لی. جی, پھر دوبارہ ان سے ڈیورس لی, پھر نکاح کیا, پھر وہاں 1 سال اب رہی ہوں. لیکن بہت کوشش کی, لیکن وہ ٹھیک ہونے والا انسان نہیں ہے. 1 سال بعد اس سے بھی ڈیورس لے لی. جی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم چودھری. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرا خان, جن کی اسٹوری وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ان کی اسٹوری میں جو ٹوسٹ وہ یہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوتی ہے, اور 17 سال کی عمر میں ان کی 3 شادیاں ہو جاتی ہیں, اور ایک ہی لڑکے سے ان کی 2 دفعہ شادی ہوتی ہے. اسٹوری کیسے ہے اور کیا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے میرا کوسچن سنا کہ آپ کی 13 سال کی عمر میں پہلی شادی ہو جاتی ہے, اور اتنی کم ایج میں آپ کی شادی کیسے ہو جاتی ہے, اور آپ کی جو پہلی شادی وہ 13 سال کی عمر میں ہوتی ہے, کیا وہ گھر والے کرتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کرتی ہیں, کیا سارا سین تھا؟ وہ میں نے اپنی مرضی سے کی. 13 سال کی عمر میں آپ کو لو ہو گیا اور آپ نے لو میرج کر لی. جی. کیسے لو ہوا آپ کو؟ میرے جو چھوٹے بھائی تھے, لاک ڈاؤن ہوا تھا, وہ پڑھتا تھا, تو اس وجہ سے ماما نے کہا کہ آپ کوئی ہنر سیکھ لو. تو وہ ان کے پاس کیا تھا, وہ درزی تھے, ٹیلر تھے. اور پھر میں وہاں سے گزری تھی, تو بس میرے بھائی نے مجھے آواز دی تھی کہ آپ بھی, تو انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ ان کی کوئی بڑی بہن بھی ہے. تو پھر جب یہ میرے پاس آیا, کہتا کہاں جا رہی ہوں, میں نے بتایا کہ میں یہاں جا رہی ہوں. یہ چلا گیا. پھر انہوں نے اس سے پوری ڈیٹیل لی, کتنے بہن بھائی ہو, پاپا کیا کرتے ہیں, مما کیا کرتی ہیں, اور یہ تمہاری آپی ہیں, ان کا نام کیا, یہ وہ چھوٹا تھا, اس نے سب بتا دیا. تو بس پھر اس کے بعد ایسے ہی بات چیت شروع ہو گئی. اس نے بتا دیا کہ یہ میری بہن ہے, اور ساری آپ کی انفارمیشن لے لی آپ کے بھائی سے. آپ کے بھائی اس کے پاس درزیوں کا کام سیکھنے جاتا تھا. تو نمبر کیسے ایکسچینج ہوا, بات چیز کیسے سٹارٹ ہوئی؟ ان کے پاس 2 اور شاگرد تھے, تو ان کے ہاتھ انہوں نے گھر بھیجا تھا نمبر. میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں نے ماما کو بولا کہ ماما زین کے استاد نے نمبر بھیجا. تو ماما کہتی ہیں کہ میرے موبائل کے نا کور میں رکھ دو. میں نے رکھ دیا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا دل میں آیا, تو پھر میں نے خود ہی نکال کے پھر خود ہی کال کی. پھر بس ایسے ہی بات چیت شروع ہو گئی. جب آپ نے ماما کو یہ بتایا کہ ماما زین کے استاد نے مجھے نمبر بھیجا ہے, تو ماما نے کوئی ڈانٹ نہیں دی, ماما نے کوئی غصہ نہیں دکھایا؟ مجھے نہیں بھیجا, میں نے ماما کو یہ کہا تھا کہ ان کے استاد نے نمبر بھیجا ہے اس کے ہاتھ. انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ماما کو دے دو. ماما نے کہا اچھا, موبائل کے کور میں شاید اس کی کوئی شکایت وغیرہ لگانی ہو. اچھا, تو آپ نے زین کے استاد کو میسج کر دیا یا کال کی؟ کال کی تھی. تو انہوں نے جب کال اٹھائی تو پھر کیا بات چیت ہوئی؟ کچھ نہیں, بس آہستہ آہستہ ایسے بات چیت شروع ہوئی تھی. اس کا مطلب آہستہ آہستہ بولتی تھی, ہیلو کیا حال ہے, یہ بولتی تھی؟ جی, بس ایسے اسلام وغیرہ ایسے ہی. پھر جان پہ فرینڈ شپ, اس کے بعد پھر شادی تک بات آ گئی. فرینڈ شپ آپ کی کتنی دیر رہی اور کتنی ٹائم کے بعد شادی ہوئی؟ 1 مہینہ. اچھا, 1 مہینے کے بعد آپ لوگوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے جب وہ آپ کو نمبر بھیجتے ہیں؟ جی. اچھا, تو شادی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں یا آپ بھاگ کے شادی کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے رشتہ بھیجا تھا اپنی امی کے ہاتھ. اچھا, اپنی امی کے ہاتھ وہ آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کی انگیجمنٹ جو بھی سارا پروسیجر ہوتا ہے, پھر آپ لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر 2-3 مہینے شادی رہی تھی. پھر اس کے بعد وہ صحیح نہیں تھے رہتے, ہاتھ اٹھاتے تھے, تو بس ایسے ہی. پھر ماما آئی, انہوں نے ماما کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. ماما مجھے گھر لے گئی. پھر سارے بڑے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سیدھا ہونے والا, تو انہوں نے ڈیورس لے لی. پھر نانو مجھے اپنے گھر لے گئیں, نانوں کے گھر رہی. تو پھر نانوں نے کہا کہ پاپا بھی باہر سے آ گئے تھے. پہلی شادی پہ پاپا نہیں تھے, لیکن پاپا راضی تھے. پاپا نے کہا تھا جہاں میری بیٹی خوش ہے وہاں ٹھیک ہے. تو دوسری شادی پہ پاپا تھے. پاپا نے کہا کہ جہاں نانو کریں گی وہیں ٹھیک ہے. تو نانو نے کراچی سے رشتہ تھا تو دوسری جگہ پہ میرا ہوا تھا, وہاں کیا تھا. تو ڈیورس ہو گئی تھی. اس کے بعد 1 سال بعد میری شادی دوسری کی تھی. 1 سال بعد کی تھی جب دوسری. آپ کی پہلی ڈیورس ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنی نانوں کی طرف چلی جاتی ہیں,
اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد نانو آپ کے لیے رشتہ دیکھتی ہیں اور آپ کی دوسری شادی کروا دیتی ہیں. جی. اور ہمیں صرف پک دیکھی تھی، کس کی کوئی بھی نہیں تھا جانتا، صرف نانوں کو ہی پتا تھا سب کچھ، نہ کوئی ماموں جانتے تھے. لیکن سب کہتے تھے کہ پہلے ایسا ہو چکا ہے لیکن لڑکے سے ملنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. لیکن پاپا کہتے کہ نہیں، جو بڑے نانو بڑی ہیں تو انہوں نے کیا تو اچھا ہی کیا ہوا. تو میں نے بھی کہا نانو برا نہیں کر سکتی، تو بس ایسے ہوا. تو خوش تھی دوسری شادی پہ بھی میں. پھر جب برات والے دن جب برات آئی، پھر میں وہاں جا کے بیٹھی، تو پھر میں جب دیکھا تو وہ تھوڑے سے یعنی کہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھے. نہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھی جا کے دودھ پلائی کی رسم کے ٹائم پہ بیٹھی ہوں گی یا نکاح کے ٹائم پہ بیٹھی تھی؟ نکاح کے بعد. جب دودھ پلائی کی رسم وغیرہ کرتے ہیں آپ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ بیٹھی اور ان کی موومنٹ سے آپ کو لگا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا بعد میں پتہ چلا؟ ان کی حرکتیں ویسی تھیں بس بس. کیا کیا کرتے تھے؟ تنگ کر رہے تھے ساتھ بیٹھ کے؟ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میری ماما ہے یا میری ان کے ساتھ شادی ہو رہی ہے یا میری بیوی ہیں یا میرے بھائی ہیں، کچھ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہاں تک جو نکاح جو مولوی تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھے لگوائے تھے. لیکن جب ابھی برات آئی تھی ماما کو پتہ چل گیا تھا. ماما نے کہا تھا کہ نکاح نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، برات واپس جاتی ہے تو چلے جائے. تو پھر اس کے بعد نانوں نے کہا نہیں، اب سارے مہمان آئے ہیں، اب جو بھی ہے نا بس ٹھیک ہے، اب چپ کر دو. مجھے نہیں کسی نے بتایا. جب نکاح ہو گیا تھا، جب میں جا کے بیٹھی ہوں تب مجھے پتہ چلا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رخصتی ہو گئی، میں گھر چلے گئی. پھر اسی دن ہی میں نے گھر کال کروائی اپنی جو ساس سسر تھے، اسی دن ہی. پھر وہاں سے میرے ماموں وغیرہ آئے، ماما کو کال کی، ماما نے اٹھائی نہیں. ماموں آیا میرے، تو بس وہ مجھے گھر لے گئے، میں وہیں رہی ہوں. اچھا، جب آپ کا ولیمہ ہوا ہے تو پھر ولیمے کے بعد پھر آپ کو وہ مکلاوا ہوتا ہے، تو مکلاوے پہ آپ پھر لاہور آئی ہوں گی کراچی سے؟ نہیں، شادی ادھر ہی ہوئی تھی. وہ ٹھیک تھے، بس لڑکا بھی ٹھیک تھا، پیارا تھا، بس ذہنی طور سے تھا، اچھے تھے، یعنی کہ ٹھیک تھے. شادی کی تھی گھر میں انہوں نے. تو جیسے جو ان کے پاپا تھے وہ نیوی میں تھے، تو وہ کراچی میں تھے، تو وہ ادھر ان کی جاب تھی تو وہ ادھر رہتے تھے. ویسے جو میری ساس تھی وہ ادھر سے لاہور سے گئی ہوئی ہیں، تو ادھر بھی گھر ہیں ان کے، تو ادھر گھر میں شادی کی تھی. مکلاوے والے دن ہی جانا تھا تو وہاں کراچی. تو میں نے سب کو بولا تھا کہ میں نے نہیں جانا ہے، تو کوئی بھی نہیں تھا چھوڑنے گیا، سارے گھر تھے. اور یہاں تک کہ ایک ماموں نے کہا تھا، وہ بھی باہر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اب جہاں دوسری شادی ہوئی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ اب ادھر سے تمہارا جنازہ ہی جانا ہے. تو میں دوسرے جو چھوٹے ماموں تھے وہ بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے دلاسا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے ڈیورس ہوئی ہے، ہم پھر لے لیں گے، اگر ہماری بیٹی نہیں خوش تو پھر ہم نہیں رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں کراچی چلے گئی ہوں. وہ چھوٹے ماموں اور ماما اور میرا بھائی تھا وہ مجھے چھوڑنے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد میں چلے گئی. پھر وہاں میں 3-4 دن رہی تھی بس. اس کے بعد میں پھر واپس آ گئی ادھر لاہور ہی، جس سے پہلے شادی ہوئی تھی ان کے پاس. کیونکہ سب کو پہلے کال کی تھی لیکن سب یہی کہتے تھے ابھی شادی ہوئی ہے، ہماری عزت رکھو، 2 مہینے رہو، 2 مہینے رہو. تو میں نے کہا کسی نے بھی نہیں ساتھ دینا. اور ماما ساتھ تھی لیکن ماما کہتی تھی میں مجبور ہوں، سب کے سارے ماموں باہر ہیں، تو سارے ماموں دوسری پہلی شادی پہ صرف چھوٹے ماموں تھے، دوسری شادی پہ سارے تھے، پاپا بھی تھے، ماموں سارے آئے ہوئے تھے. تو ماما کہتی تھی کہ میں سب آئے ہوئے ہیں، جو کریں گے وہ بڑے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو کال کی، پھر میں ان کے ساتھ آ گئی، پھر ڈیورس لی وہاں سے، پھر نکاح کیا، پھر 1 مہینہ ٹھیک رہتے، پھر ایسے ہی مار کٹ آئی. دوسری ڈیورس کے 1 مہینے بعد آپ نے تیسری شادی کر لی، وہ کس سے کی؟ پہلے میاں سے. جس سے آپ نے پہلے ڈیورس لی تھی اسی سے آپ نے پھر تیسری شادی کر لی؟ جی. تو اس نے آپ سے جب آپ نے ان سے رشتے کی بات کی تو اس نے کوئی کلیم کیا ہو، کوئی اس نے اعتراض کیے ہوں کہ نہیں ہم نے اس کو ڈیورس دی، دوبارہ شادی میں نہیں اس سے کروں؟ میں نے انہیں بلایا تھا تب نہیں تھا ان کو پتا. وہ بول رہے تھے کراچی میں تم لوگوں کا کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے تم. اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کراچی میں تھی تو آپ نے پہلے میاں کو فون کر کے وہاں پہ بلایا تھا، جی. تو اس کے مائنڈ میں نہیں آیا کہ یار میں نے اس کو ڈیورس دی ہوئی ہے، یہ مجھے کراچی بلا رہی ہے، میرے سے کوئی مطلب کہ مجھے وہاں پہ 100 خطرہ ہو سکتا ہے، 100 معاملات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اکیلے آئے تھے، ان کے مائنڈ کیسے آگے آپ نے ان کو اعتماد میں کیسے لیا؟ اعتماد میں بس تھوڑی دیر بات ہوئی تھی، پتہ نہیں، لیکن وہ خود ہی آگے تھے. وہ نہیں، آپ نے ان کو فون کیا یا آپ نے ان کو فون کر کے اعتماد میں لیا یا ان کو ساری سٹوری بتائی؟ کیسے ان کو کیسے ہمدردی آئی؟ ان کو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ شادی ہو. انہوں نے پوچھا تھا ویسے کہ کراچی تم لوگ کا کون ہے، تو وہاں کیا لینے گئی ہو. میں نے کہا
کہ اب میں آپ جب ملیں گے پھر سب کچھ بتاؤں گی, ابھی فی الحال آپ آ جائیں. پھر وہ آ گئے تھے. پھر بعد میں میں نے راستے میں ہی میں نے بتایا تھا کہ میری یہاں پہ شادی ہوئی ہے. تو کہہ رہے تھے آپ کے میاں کہاں ہیں. میں نے کہا وہ ایسے ایسے ہیں. انہوں نے کہا چلو اچھا. انہوں نے کوئی ایشو نہیں لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گھر لے گئے تھے. پھر انہوں نے اپنی ماما, ان کی ماما نے بھی نہیں تھا کچھ کہا, نہ گھر والوں نے. پھر دوبارہ ان سے ڈیورس لی, پھر نکاح کیا. پھر وہاں 1 سال اب رہی ہوں, لیکن بہت کوشش کی, لیکن وہ ٹھیک ہونے والا انسان نہیں ہے. 1 سال بعد اس سے بھی ڈیورس لے لی. جی. اچھا, تو آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلی شادی کی, اور اس کے 1 سال کے بعد آپ کی دوسری شادی ہو جاتی ہے 14 سال کی عمر میں. تو اس کے 1 ماہ بعد آپ کی تیسری شادی ہو جاتی ہے. جی. تو آپ نے بہت کم ایج میں عشق پہلے لڑایا. پھر اس کے بعد جس ایج میں بچے اپنا ہوش نہیں سنبھال رہے ہوتے, آپ کو اس ایج میں عشق ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ لو میرج کر لیتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں یار, یہ دوسرا بندہ میرے لیے ٹھیک نہیں, مجھے پہلے کے پاس جانا چاہیے واپس. آپ پہلے کے پاس واپس آ جاتی ہیں. پھر وہ جو بندہ پہلے والا ہوتا ہے وہ اپنی جو حرکات ہیں وہ پہلے کی طرح ہی رکھتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ ان سے پھر دوبارہ ڈیورس لیتی ہیں. جب آپ ان کے گھر جاتی ہیں یا ان کے ساتھ دوبارہ ان کی زندگی میں آتی ہیں, تو ان کے بارے میں کوئی آپ بتانا چاہیں, کیونکہ گھر والوں نے کوئی کلیم کیا ہو یہ ڈیورسی لڑکی ہے, یہ فلانا ٹمکانا, جس طرح ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, کیونکہ ان کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی, لیکن مجھے نہیں تھا پتا. اچھا, ان کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی. ان کی شادی پہلے کہاں ہوئی تھی, اور ان کی کتنی ایج تھی, کہ وہ آپ سے ایج میں بڑے تھے؟ نہیں. ان کی کتنی عمر ہے؟ ابھی ان کی ہوگی 20-21 سال. اچھا, وہ بھی ابھی ینگ ہے, انڈر 25 ہے. اب ان کی کتنی, مطلب پہلی شادی ان کی آپ کے ساتھ ہوئی, اس کے بعد پھر دوسری شادی آپ سے ہوگی, مطلب کہ اس نے بھی 25 سال کی عمر سے پہلے 20 سال تک 2 شادیاں کر لی. میرے ساتھ ان کی دوسری شادی ہوئی ہے. اچھا, اس کی آپ سے پہلے بھی ایک شادی تھی؟ جی, لیکن مجھے نہیں تھا پتا. ان کے ایک بیٹی ہے حفصہ. آپ سے پہلے ایک شادی تھی اور اس کے اندر سے بھی ایک بیٹی ہے, وہ 5 ماہ کی ہے. اچھا, وہ کیا سٹوری, وہ بھی بتائیں. وہ ان کے اپنے ماموں کے گھر شادی ہوئی تھی, وہ بھی انہوں نے پسند کی تھی. تو ان کے سگے ماموں کے گھر ہوئی تھی, لیکن پتہ نہیں ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیسے ڈیورس وغیرہ ہوئی. تو جب میری شادی ہو گئی تھی اس کے 1 مہینے بعد مجھے پتہ چلا تھا, میری نند کی بیٹی نے بتایا تھا. تو مہوش تھا ان کا نام, کہ مہوش. میں نے کہا یہ کون ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے 2 دفعہ کہا تھا کہ نہیں میری شادی نہیں. پھر تیسری دفعہ وہ مان گئے تھے, تو پھر انہوں نے مجھے اپنا نکاح نامہ دکھایا تھا. پھر میں نے ماما کو بتایا تھا, پھر گھر والوں کو بتایا. پھر گھر والے کہتے ہیں اب نکاح ہو گیا, اب کچھ ہو نہیں سکتا, تو اگر آپ کے ساتھ صحیح رہے گا تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. تو پھر بس ایسے ہی. اچھا, جب آپ کی دوسری شادی پہلے والے لڑکے سے ہوتی ہے, ذیشان سے, تو آپ نے گھر والوں کو کیسے اعتماد میں لیا دوسری شادی کے لیے؟ ان کو نہیں تھا پتا. اچھا, آپ نے گھر والوں سے چوری شادی کر لی, کورٹ میرج کی تھی؟ آپ نے مولوی کو بلوا کے, آپ کے گھر والے شامل نہیں تو اس کے گھر والے شامل تھے, اور آپ لوگوں نے نکاح کر لی. جی. تو آپ نے اسٹڈی کتنی کی ہوئی؟ میٹرک کیا. اچھا, آپ نے میٹرک کیا ہوا, اور آپ کی شادی کس کلاس میں ہوئی تھی؟ 9th میں. 9th کلاس میں جب آپ تھی, تو آپ ان کی دکان کے باہر سے گزر رہی تھی, اور ان کو آپ کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آپ کو نمبر بھیجتے ہیں, آپ ان سے بات کرتی ہے, تو وہاں پہ سلسلہ چلتا ہے. یہ کس سن کی بات؟ میرے خیال سے 2019-20 کیا. اچھا, یہ اس ٹائم کی بات ہے جب کووڈ تھا, کووڈ کے اندر لوگ گھروں میں بند تھے. جی, کووڈ تھا. اچھا, یہ کووڈ کے دنوں کی بات ہے, 2019-20 میں تو کووڈ تھا. تو ان دنوں میں جب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور آپ شادی کھیل رہے تھے. کافی ہوئی تھی شادیاں کووڈ میں بھی, لیکن تب تو سختی بہت زیادہ تھی شادی کے لیے, تو لوگ بہت چھپ چھپا آ کے کرتے تھے, پرمیشنز لینی پڑتی تھی, آپ لوگوں نے بڑی سادگی سے کر لی ہوگی. نہیں, سادگی سے نہیں تھی ہوئی, صحیح ہوئی تھی. سبھی آئے تھے لیکن کم آئے تھے, یعنی کہ آئے سبھی تھے, لیکن سب گھروں میں سے 2 شامل ہوئے تھے, سب بڑے. تو تب تو لوگوں کو ملنے میں آپس میں بہت زیادہ پرابلم تھی, آپ لوگوں نے تب بھی قانون کو ہاتھ میں لیا, اسی وجہ سے ہی آپ کی شادی نہیں چل پائی. پتہ نہیں. اب آپ کو احساس ہوتا ہو کہ جو آپ کی پڑھنے کی ایج تھی, اس ایج میں آپ نے عشق کر لیا, اور آپ نے شادی کر کے اپنی زندگی کو خراب کر لیا, احساس ہوتا ہے؟ جی, بہت زیادہ. اگر آپ کو اپنی لائف میں ایک چانس اور ملتا ہے کہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں یہ ٹائم ریورس ہو جائے, دوبارہ آپ 13 سال کی ہو جاتی, ٹائم پیچھے آ گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ میں غلطیوں کو دہراؤں گی نہیں اور اسٹڈی مکمل کروں گی. اگر آپ کو ایک چانس اور مل جاتا ہے, آپ اپنی غلطیوں کو دہراؤ گی نہیں اور آپ اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس کرو گی, اس سے کیا ہوگا؟ جیسے کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی ہنر وغیرہ نہیں ہے, تو اب ڈیورس والوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, اگر آپ نے اس ٹائم پہ یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج آپ پڑھ لکھ جاتی, آپ کے پاس کوئی ڈگری ہوتی, کوئی ہنر ہوتا, تو آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتی. اب آپ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے, گھر والوں پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہو گئی ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے, اتنی ساری اپلیکیشنز ہیں, کام کرو, اپنے آپ کو آگے لے کے آؤ.
مجھے سوشل میڈیا کا نہیں تھا پتہ، اگر میں اتنی چلاک ہوتی تو 3 ڈیورس نہیں تھی ہونے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی سٹوری سنی، یہ اپنی لائف کے بارے میں جو ان کے ساتھ ہو گیا، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، آدم کی اولاد ہے، غلطی تو کرے گی، جو بندہ گندم کی روٹی کھاتا ہے غلطی تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ٹھیک ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اتنی زیادہ ابھی ایج نہیں ہوئی، ابھی بھی کچھ کر سکتی ہیں، ابھی ینگ ہیں۔ اینڈ پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا اپنی بہنوں سے، جو مطلب کہ اتنی کم ایج کے اندر سوشل میڈیا کے تھرو یا اکیڈمیز کے اندر، سکولز کے اندر، اپنی گلی محلے کے اندر جہاں پہ بھی کم ایج میں دوستی کر لیتی پھر اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ایک جو فیکٹ ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے، ہمارے موویز ڈراماز کا بھی ہے، وہاں سے وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں۔ کم ایج کے اندر بچہ نادان ہوتا ہے، اس کو اپنے اچھا برے کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے۔ ان چیزوں سے جو پیرنٹس ہیں خاص خیال رکھیں بچوں کے اوپر، اور اتنی کم ایج کے اندر کم از کم ان کو اتنی اسٹڈی ضرور کروائیں کہ ان کی زندگی کے اندر اگر کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں تو وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں، سائڈ پہ نہ کریں، معاشرے کا، وقت کا، حالات کا سامنا کریں اور اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں اور پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین کے اوپر نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس نمبر کے اوپر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کی سٹوری اپنے چینل سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔